اس کے علاوہ اگر بھی ہے تو آپ وہ بھی ٹیگ کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ پیغام آپ دیں گے 8881 پر، 8881 پر۔ اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے سے میں جائیے، SPR لکھیے، وقفہ دیجیے اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے اور ہمیں 8881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جناب احمد نے ہمارے ساتھ بانٹا، لوگ خاک میں سونا تلاش کرتے ہیں اور ہم نے سونا سپرد خاک کیا، اور آپ نے اپنے والد کے نام کیا جناب۔ اور احمد کے ساتھ معاذ اور آبان بھی موجود ہیں جناب، جو ہمیں سن رہے ہیں۔ کراچی اسکیم 33 سے آپ نے پیغام بھیجا۔ اس کے علاوہ فیس بک پر کوئی پیغام نہیں۔ کال کرنے کے لیے جناب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں 0315008824 0315 0008824۔ اور میں نے جیسے کہا کہ کوشش کی میں نے کہ میں وسیع صاحب کو شامل کروں۔ اپنی خاطر جگے ہو سوئے ہو، اپنی خاطر ہنسے ہو روئے ہو، کس لیے آج کھوئے کھوئے ہو۔ تم نے آنسو بہت پیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ تم ازل سے دکھوں کے ڈیرے ہو، چاہے خود کو غموں میں گھیرے ہو، جب سے پیدا ہوئے ہو میرے ہو، آج کھولیں گے لب سے اپنے، آج کھولیں گے لب سے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ اب مجھے اپنے درد سہنے دو، دل کی ہر بات دل سے کہنے دو، میری باہوں میں خود کو بہنے دو، مدتوں زخم خود سے اپنے، مدتوں زخم خود سے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ حسن و ذہانت ہو، عشق ہوں میں تو تم محبت ہو، تم میری بس میری امانت ہو، جی لیے جس قدر جیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ رہتے ہو رنج و غم کے گھیروں میں، دکھ کے آسیب کے بسیروں میں، رہتے ہو رنج و غم کے گھیروں میں، دکھ کے آسیب کے بسیروں میں، کیسے چھوڑوں تمہیں اندھیروں میں، تم کو دے دوں گا سب دیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ اور جناب کال کرنے کے لیے نمبر ہے 0315008824 0315 0008824۔ اور جناب کل مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اردو کے ابتدا اور آغاز کے بارے میں کچھ اردو کی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ جمال صاحب نے مجھ سے کہا تھا، جمال صاحب تھوڑی بہت تحقیق جو میں نے کی اس کے لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ اس کی ابتدا اور آغاز کے بارے میں مختلف نظریات ہیں جناب، ملتے ہیں۔
لیکن یہ آپس میں متضاد بھی ہیں. اس سے پہلے کال لے لیں جناب, اس کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ حافظ عبدالصمد بات کر رہے ہیں سے. حافظ عبدالصمد کہاں سے؟ ملتان سٹی ہے کراچی میں ہے وہ. ملتان سٹی سے جناب حافظ عبدالصمد صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال اٹینڈ کی. زندگی میں پہلی بار کا نام بھی نہیں جانتا تھی کبھی. جی تو میں نے کہا آپ کا نام بھی نہیں جانتا اور آپ کو سن بھی رہا ہوں پھر بھی میں. جناب میں لوگ جو میرے سننے دیکھنے والے ہیں, جو میرے چاہنے والے ہیں, مجھے آر جے مصطفیٰ قریشی کے نام سے جانتے ہیں, اور جی اسی نام سے میں پروگرام بھی کرتا ہوں جناب, اور پروگرام کا نام شب آج پہلی بار آپ کا پروگرام میں بہت مطمئن ہوں, بڑا خوش ہوں. آپ سنا کیا رہے ہیں جناب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جی سنا دیں گے, پتہ ہے لیکن نام وہ شاعر کا نام نہیں پتہ, لیکن میرا پسندیدہ شعر ہے چھوٹا سا ہے بس. جی ارشاد. صدائے عشق کو نذرانہ دل لیتے آیا ہوں, یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. رہے جذبہ و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو, مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں. جناب جی بہت شکریہ عبدالصمد صاحب. اصل میں شوق نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کے چکر میں پڑ کے ادھر ہی چلے گئے ہیں ہم لوگ. چلیے جناب بہت شکریہ عبدالصمد صاحب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, پہلی دفعہ شامل ہوئے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور امید کریں گے کہ آئندہ بھی جناب آپ ملتان میں بھی ہمارا پروگرام فیس بک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, تو آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں ضرور شامل ہوں گے جناب. اپنا بہت خیال رکھیں جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب عبدالصمد صاحب ملتان سے آج کل کراچی آئے ہوئے, تو پروگرام میں تشریف لائے. آپ کی بہت محبت کہ عبدالصمد صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ہم جناب والا بات کر رہے تھے اردو زبان کی, اردو کی ابتدا اور آغاز کے بارے میں بات کر رہے تھے. کئی مختلف نظریات ہیں اور ہر نظریہ ایک دوسرے سے متصادم ہے. اس حد تک متضاد ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ چکرا کر رہ جاتا ہے کہ جناب ان نظریات میں سے کون سا ٹھیک ہے. البتہ جو بات ان تمام نظریات میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اردو کی ابتدا بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد کے ساتھ اگر یہ کہیں رکھی گئی تھی تو میرے خیال سے یہ کہنا چاہیے کہ ہو گئی تھی اس وقت. اور جب مقامی لوگوں سے باہر کے لوگوں کا میل جول بڑھا, تال میل بڑھا, تو اس زبان نے آہستہ آہستہ اپنی شکل نکالنا شروع کی. اس زبان کے اوپر اثر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا, اور یہ زبان آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں نا اس کا وقوع پذیر ہونا شروع ہوئی, یا اس نے اپنی شکل نکالنی شروع کیا, آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا کہ یہ بھی ایک زبان ہے. کال لیتے ہیں آپ, دیکھتے ہیں پھر اس بارے میں بات کریں گے. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہے ہمارے ساتھ؟ اورنگزیب بات کر رہا ہوں. جی اورنگزیب صاحب. ہاں جی, میں تھوڑی سی میں بات کر سکتا ہوں اردو پہ؟ جی ضرور کیجیے جناب. ایسا ہے کہ میری پیدائش تو سندھ کی ہے, تو میرے بہت جاننے والے ہیں سندھ کے لوگ بھی. تو کہیں محفل میں بیٹھتے ہیں, جب کچہری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات چل پڑتی ہے. تو ایک دفعہ 8-10 لوگ تھے, ہم بیٹھے ہوئے, تو یہ باتیں ہوئی تھی زبان سے مختلف. تو پھر میں نے ان سے کہا تو سب خاموش ہو گئے.
تو میری بات میں وزن تھا تو اس لیے خاموش ہو گئے. تو اس طرح سے ہے کہ زبانیں ساری جتنی بھی ہیں سب اس میں کسی ایک انسان یا دو انسانوں کی کاوش نہیں ہے. یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. کوئی بہت پہلے بنے, کوئی بعد میں بنے, کوئی بعد میں بنے, کوئی بعد میں بنے, کوئی بعد میں بنے, اس طرح. اب میں نے کہا پھر کہ آپ تو فلسفی لوگ, تو پڑھے لکھے لوگ, گریجویٹ قسم کے, اردو کے پڑھے لکھے لوگ, ایم اے کیے ہوئے, آپ بٹھا دیں 100 لوگوں کو اور کوئی زبان بنا کے بتائیں. تو اس بات پہ سب خاموش ہو گئے. تو یہ قدرتی ہے زبانیں جو اللہ نے بنائی, ہمارے لیے گفٹ ہے بڑے ایشیا میں, یہ تاکہ یہ زنجیر کی طرح ہے. جسے کوئی زبان بھی نہیں آتی وہ بھی گزارا کر لیتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہمارے لیے تحفہ ہے. اردو زبان جو ہے جی بالکل, اس میں کوئی بڑے صغیر میں اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور نجیب صاحب تو اس میں سوچنے کی بات یا غور کرنے کی بات نہیں ہے کہ کب بنی اور کیوں بنی, اللہ تعالیٰ نے بنا دی اور ہمارے لیے اچھا ہو. ایسا نہیں ہے سر کہ یہ سوچنے کی بات نہیں. کسی بھی زبان کی جو ارتقائی مراحل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے, اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اگر کہ کب ابتدا ہوا, ہمیں تو جو تاریخ ملتی ہے ہم تو اس کے لحاظ سے بات کریں گے. آپ کچھ سنائیں گے اورنگزیب صاحب؟ چلیں, رسم دنیا ہے بھلا دینا. رسم دنیا ہے بھلا دینا. آپ نے اس میں کون سا کمال کیا؟ چلیے جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیے, خدا حافظ. اللہ حافظ جناب, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب اورنگزیب صاحب تھے 0315000824 پر ہمارے ساتھ, اور ہم بات کر رہے تھے اردو کی کہ جناب مسلمان فاتحین کی آمد کے ساتھ ہی اس خطے میں جب بات چیت شروع ہوئی تو پہلے زبان کے, آج کل تو جناب ایپس وغیرہ آ گئی ہیں, آپ بڑے آسانی سے زبان سیکھ سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بول چال شروع ہوئی تو ظاہر ہے پھر اردو زبان بھی شروع ہونی تھی بول چال کے اندر, اور اردو زبان بھی شروع ہو گئی اسی بول چال میں, اور اردو زبان نے آہستہ آہستہ اپنے ارتقاء کا سفر شروع کیا. برصغیر پاک و ہند میں اس زبان کا آغاز جب ہوا اس وقت مقامی لوگ اور آنے والے لوگ, ان دونوں کی کاوشیں اس میں شامل ہیں جناب. اگر ہم ماہر لسانیات کی بات کریں جو زبان کے اوپر اپنی مہارت رکھتے ہیں, انہوں نے اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریاؤں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی ہے, اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ ہریانوی زبان سے شروع ہوئی. جی ہریانہ جو جگہ ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا, لیکن یہ خیال ہے. میں جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ مفروضات پر مبنی باتیں ہیں. کل چونکہ جمال صاحب نے پوچھا تھا تو اس لیے آپ کی خدمت میں جناب پیش کر رہا ہوں. جہاں تک اردو میں زبانیں شامل ہونے کا تعلق ہے تو اردو زبان میں جناب انگریزی بھی شامل ہے, سندھی بھی شامل ہے, عربی بھی شامل ہے, فارسی بھی شامل ہے, ولندیزی بھی شامل ہے, پرتگالی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ کچھ 17-13 زبانیں بنتی ہیں جن کے ملنے سے یہ ان تمام زبانوں کے ملنے سے اردو جو ہے وہ وجود میں آئی. اس سلسلے میں ایک ماہر لسانیات نصیر الدین ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق اردو جو ہے اس کا سراغ دکن میں ملتا ہے, اور ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے, اور تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے, اور روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا, اور اسی میل ملاپ اور اختلاط اور ارتباط کی بنیاد پر
نصیر الدین ہاشمی صاحب نے یہ نظریہ ترتیب کیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار سے قرار پائی، وہ جو ہے اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ جبکہ ڈاکٹر غلام حسین صاحب جو ایک اور ماہر لسانیات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نظریے کی مکمل تردید کرتے ہیں۔ جناب اس بارے میں بات جاری رکھیں گے۔ ابھی ہمارے پاس کال ہے، کال دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ 0315008824 پر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی کیسے ہیں آپ؟ فرحان رضا بات کر رہا ہوں۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں فرحان، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ جی فرحان رضا۔ سر عباس قمر صاحب کی ایک غزل ہے، وہ سنا رہا ہوں۔ سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ۔ یہ شاید کل بھی کسی نے سنائی تھی۔ سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ، آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ۔ ہاں یہ کل پرسوں بھی کسی نے سنائی تھی فرحان۔ چلیے خیر آپ بھی سنائیے۔ سر میں نے دوسری سنائی تھی پرسوں۔ نہیں آپ نے نہیں، کسی اور نے سنائی تھی۔ اچھا ہاں چلیے سنائیے، کوئی بات نہیں۔ سارے دریا سب سمندر منتظر ہیں آپ کے، سارے دریا سب سمندر منتظر ہیں آپ کے، جائیے بہیے میری آنکھوں سے کیوں جاری ہیں آپ۔ اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف، اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف، آپ کو دربار کی عادت ہے درباری ہیں آپ، آپ کی آزادیاں ہیں آپ ہی کے ہاتھ میں، آپ کی آزادیاں ہیں آپ ہی کے ہاتھ میں، جس پہ قدرت بھی ہے نازاں وہ گرفتاری ہیں آپ۔ آخری شعر ہے، جسم کے پنجرے میں لے کر گھومیے ننھی سی جان، جسم کے پنجرے میں لے کر گھومیے ننھی سی جان، چند سانسوں کی میرے پیارے اداکاری ہیں آپ۔ جناب بہت شکریہ فرحان، یہ تھی، بہت شکریہ۔ جناب فرحان رضا تھے 0315008824 پر ہمارے ساتھ۔ ایک بار جو کھو جائے وہ وقت نہیں ملتا، یہ جناب آپ کی خدمت میں امجد صاحب کا خیال پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار جو کھو جائے وہ وقت نہیں ملتا، جو پھول بکھر جائے وہ مرجھا کے نہیں کھلتا۔ ایک بار جو کھو جائے وہ وقت نہیں ملتا، جو پھول بکھر جائے وہ مرجھا کے نہیں کھلتا۔ جو وقت ملا ہم کو اللہ کی امانت ہے، ایک خواب کا چہرہ ہے تعبیر کی صورت ہے، اگر حکم نہ ہو اس کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ ایک بار جو کھو جائے وہ وقت نہیں ملتا۔ موقع کا بس ایک ٹانکا، موقع کا بس ایک ٹانکا تو ٹانکے بچاتا ہے، ادھڑے ہوئے دامن کو پھٹنے سے بچاتا ہے۔ تاخیر جو ہو جائے پھر یوں نہیں سلتا، تاخیر جو ہو جائے پھر یوں نہیں سلتا۔ ایک بار جو کھو جائے وہ وقت نہیں ملتا۔ توقیر کرو اس کی جو لمحہ میسر ہے، جو وقت پہ ہو جائے بس کام وہ بہتر ہے۔ توقیر کرو اس کی جو لمحہ میسر ہے، جو وقت پہ ہو جائے بس کام وہ بہتر ہے۔ ہاتھوں سے پسل جائے جو وقت نہیں ملتا، ہاتھوں سے پسل جائے جو وقت نہیں ملتا۔ ایک بار جو کھو جائے وہ وقت نہیں ملتا، وہ وقت نہیں ملتا۔ اور جناب ہم بات کر رہے تھے اردو زبان کی، اور ہم پہنچے تھے کہ جب عرب تاجر یہاں آتے تھے تو ظاہر ہے یہاں کے مقامی لوگوں سے بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ بات چیت کے لیے اس زبان نے جنم لینا شروع کیا آہستہ آہستہ،
اور اشیاء ضرورت کے تبادلے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کی عربوں نے یہاں پہ آ کے، اور اس سے تعلقات کی گہرائی تو یقیناً پیدا ہوئی، مگر تعلقات استواری اور مضبوطی کے اس مقام تک پہنچ سکے جہاں ایک دوسرے کا وجود جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے اور یگانگت کے مضبوط رشتوں کا باعث بنے، تو ایسی صورت میں ایک زبان کی ضرورت تھی، اور زبانوں میں اجنبیت تھی۔ اس اجنبیت کو کم کرنے کے لیے ایک نئی زبان آہستہ آہستہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آنے لگی۔ اس سلسلے میں ایک نظریہ سید سلمان ندوی بھی پیش کرتے ہیں جناب، جن کے تحت ان کا خیال ہے کہ جب مسلمان فاتحین سندھ میں آئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی، تو اس دور میں مقامی لوگوں سے ربط، اختلاط اور ارتباط کے نتیجے میں جو زبان وجود پذیر ہوئی وہ اس وقت اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت اور تمدن اور کلچر کا اثر مستقل اثرات کا حامل ہے۔ مقامی لوگوں کی زبان، لباس اور رہن سہن میں دیر پر واضح تغیرات سامنے آئے، بلکہ عربی زبان اور تہذیب کے اثرات سندھ میں آج تک دیکھے جا سکتے ہیں، محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور آج سندھی زبان میں عربی کے الفاظ کی تعداد پاک و ہند کی دوسری تمام زبانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور سندھی زبان کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا رسم الخط بھی عربی سے بلا واسطہ طور پر ملتا جلتا ہے، متاثر ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ الفاظ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو عربی سے متاثر ہوئے اور سندھی زبان نے لیے، اور ظاہر ہے عربی تو وہ اللہ کی زبان ہے، تو وہ ایک فصیح اور بلیغ زبان تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں زبانوں کے ملنے سے بھی اردو کے تغیر میں، اردو کے ابتدا میں، اردو کے وجود میں آنے کے عمل میں بہت سی عوامل جو ہوں وہ مشترک ہوں، اور یہ زبان اس وقت وقوع پذیر ہوئی ہو۔ البتہ ان دونوں سے الگ حافظ محمود شیرانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نہیں جناب، اردو کا آغاز جو ہے وہ پنجاب سے ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے، اور اگر ان کی اس لاجک کو دیکھا جائے، یعنی ایک لاجک تو یہ کہتی ہے کہ جو عرب فاتحین آئے سمندر کے راستے سے، انہوں نے اثر ڈالا، جبکہ حافظ شیرانی کہتے ہیں کہ نہیں، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری جو کہ پنجاب کے راستے سے گزر کے ملتان اور ان جگہوں سے گزر کے ہندوستان پر حملے کر رہے تھے، تو یہ ان کے آنے سے قائم ہوئی، اور دہلی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے، تو اس عرصے میں زبان کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ صورت پذیر ہوا، یعنی دکھتا ہوا سامنے آیا آنکھوں کے۔ جناب کال آپ کر سکتے ہیں 0315000824 پر 0315000824 ہی ہمارا کالنگ نمبر ہے، اور اب چلتے ہیں تھوڑا سا شاعری کی جانب میں۔ راحت اندروی کو پیش کر لوں گا۔ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، ایک دیوانہ مسافر ہے میری آنکھوں میں، ایک دیوانہ مسافر ہے میری آنکھوں میں، وقت بے وقت ٹھہر جاتا ہے چل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے۔ اپنی تعبیر کے چکر میں میرا جاگتا خواب، اپنی تعبیر کے چکر میں میرا جاگتا خواب
روز سورج کی طرح گھر سے نکل پڑتا ہے، روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں، روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں، روز شیشوں سے کوئی کام نکل پڑتا ہے۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اور جناب ہم بات کر رہے تھے اردو کی، کافی اس بارے میں بات کی۔ آئیے ذرا جناب دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر کون ہمارے ساتھ ہے، اور ابھی تک فیس بک پر ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے جناب۔ اور پنجاب میں اردو کے بارے میں جو بات کی تو حافظ محمود شیرانی صاحب کا میں نے حوالہ دیا جناب، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ بر صغیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور سن 1000 ہجری سے 1026 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پنجاب اور سندھ کے علاوہ کنوج، گجرات جس کو سومنات، متھرا اور کالنجر تک فاتحین کے قدم پہنچے، لیکن محمود غزنوی نے ان تمام مفتوح علاقوں کو اپنے ساتھ اپنی ریاست میں شامل نہیں کیا، البتہ یہ ضرور کیا کہ لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنی قلمرو میں شامل کر دیا تھا اس وقت۔ اور ایک زبان جو میں اس وقت بھول گیا تھا جناب، 2 زبانیں، ترکی بھی شامل ہے اردو میں اور افغانی بھی شامل ہے، کیونکہ اب اس کا ذکر آیا تو مجھے بھی یاد آ گیا جناب۔ کال ہے، پہلے دیکھتے ہیں جناب کون کہاں سے، پھر اردو کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر شیر علی بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی شیر علی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، مالک کے احسان۔ کیا سنا رہے ہیں؟ سر یہ عمیر صاحب کے 3 شعر اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں، عمیر صاحب، تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں، بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں، لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں، لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا، واہ واہ، اچھا ہے، اچھا ہے جناب، اچھا ہے۔ اور نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے، نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے، میں خوش نہیں ہوں مگر دیکھ کر لگے گا نہیں، اور ہمارے دل کو ابھی مستقل پتہ نہ بنا، ہمارے دل کو ابھی مستقل پتہ نہ بنا، ہمیں پتہ ہے تیرا دل ادھر لگے گا نہیں۔ واہ، اچھا ہے، اچھا ہے۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو 3 شعر اور سنانا چاہتا ہوں، یہ چھوٹی بہر میں جی ارشاد۔ کہ تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں، تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں، میں کیا تم سے چھپانا چاہتا ہوں، کوئی ہم سے بھی آ کر جھوٹ بولے، کوئی ہم سے بھی آ کر جھوٹ بولے، میں ہاں ملانا چاہتا ہوں، واہ واہ، اور اداکاری دغا دے رہی ہے، اداکاری دغا دے رہی ہے، اداکاری دغا دے رہی ہے، میں سچ مچ مسکرانا چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، میں سچ مچ مسکرانا، واہ واہ واہ۔ ہاں بس سب مجھے یاد آ رہے تھے، میں نے کہا سر آپ کو سناؤں، آپ کو لیٹ جوائن کیا اس کے لیے بس معذرت کر سکتے ہیں۔ آج کل آتے بھی کم ہیں آپ؟ نہیں، کوشش تو کرتے ہیں، کل بھی آپ کے بدن میں ہماری کوشش بھی کہ ہماری حاضری لگ گئی، اور آج بھی، اور جمعرات والے دن سر آپ میرے خیال سے شو نہیں کیا تھا نا، جہاں تک مجھے، کیونکہ میرے ٹیون کے تو گانے چل رہے تھے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں جمعرات والے دن میں یہاں تھا یا کہاں تھا۔ نہیں، میں نے شو نہیں کیا تھا۔
جی 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 میں نے شو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے سر، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کے لیے ساری دعا. کہہ بھی دے اب وہ سب باتیں جو دل میں پوشیدہ ہیں، سارے روپ دکھا دے مجھ کو، سارے روپ دکھا دے مجھ کو جو اب تک نادیدہ ہیں. ایک ہی رات کے تارے ہیں ہم دونوں، اس کو جانتے ہیں. دوری اور مجبوری کیا ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھی. کیوں پھر دونوں مل سر آپ سے گزارش ہے. جی جی. ہاں کیوں پھر نہیں، آپ مکمل کیجیے سر. کیوں پھر دونوں مل نہیں سکتے، کیوں یہ بندھن ٹوٹا ہے؟ یا کوئی کھوٹ ہے تیرے دل میں، یا میرا غم جھوٹا ہے. بہت اچھا. منیر نیازی صاحب، جناب آپ کچھ کہہ رہے تھے. آپ سر پہلے آپ سے غزل سنایا کرتے تھے، اگر آپ کو ابھی بھی یاد ہے تو سنائیں. آج سننے کا دل کر رہا ہے. مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کے مانند، مجبور کے ہوٹوں پہ سوالات کے مانند. اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، کس ضرورت کو چھپاؤں کسے پورا کر لوں. اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، یہ وہی ہے نا مقروض کی. یہ میں نے بیچ میں سنائی تھی، کئی دفعہ سنائی ہے اس کو، کافی دفعہ. نہیں، یہ والا مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کے مانند بہت عرصہ ہوا میں نے آپ سے نہیں سنا. جہاں تک مجھے یاد ہے آپ آئے بہت عرصے بعد ہیں، بیچ میں نے 2-3 دفعہ پڑھی ہے یہ. اچھا جی میں نے کافی دفعہ پڑھی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ابھی کوشش کر کے اس کو پڑھ دیتے ہیں. اس میں ہمارے کون سے پیسے لگ رہے ہیں جناب آپ کے لیے غزل یہی پڑھنے بیٹھے ہیں نا. ذرا اس کا ایک آدھ شعر سنائیے مجھے. مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کے مانند، اور کس ضرورت کو چھپاؤں کسے پورا کروں. اس غلط غزل ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی میں مکس کر گیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے ایسی. بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند آپ کے لیے لے آؤں. ذرا ایک دفعہ ذہن اس طرف آئے نا تو تھوڑا سا، کیونکہ اس وقت میں اردو کی تاریخ پہ پڑھا ہوں تو خیر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کے لیے کچھ پیش کر دوں. جناب یہ محسن نقوی کی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بالکل، مجھے یہ بہت پسند ہے اور آپ پہلے بہت پڑھا کرتے تھے. اور یقیناً کچھ کلام ایسے ہوتے جو انسان کو جب بار بار بھی سنے تو دل نہیں بڑھتا. جناب میں کوشش کر کے جناب میں کوشش کر کے پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. اور شیر علی میں کوشش کرتا ہوں جناب کہ اس کو پڑھ سکوں، اور انشاءاللہ ضرور پڑھ دوں گا آپ کے لیے. شیر علی تھے جناب ہمارے ساتھ ریگولر کالر ہیں 0315000824 پر. اور اب دیکھتے ہیں اس پہ کون کہاں سے ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں راشد بات کر رہا ہوں رنگی ٹاؤن سے. مصطفیٰ بھائی جی راشد کیا سنا رہے ہیں؟ میں دو لائن کی شاعری سنانا چاہتا ہوں. آپ 4 لائن کی سنا دیجئے. چلو کہتے تو سنا دیں گے. جناب ضرور ارشاد. جی جسے لوگ کہتے ہیں شاعری وہی شاعری میرے پاس ہے. جسے لوگ کہتے ہیں شاعری وہی شاعری میرے پاس ہے. جسے لوگ کہتے ہیں تازگی وہی تازگی میرے پاس ہے. دل ناسا کو رسائی دے کسی اور کو نہ دکھائی دے. جسے لوگ کہتے ہیں روشنی وہی روشنی میرے پاس ہے. چلیے بہت شکریہ راشد، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو. کیسے بتاؤں میں تمہیں تم دھڑکنوں کا گیت ہو، جیون کا تم سنگیت ہو. تم زندگی تم بندگی تم روشنی تم تازگی. تم زندگی تم بندگی تم روشنی تم تازگی. تم ہر خوشی تم پیار ہو، تم پریت ہو من میت ہو. آنکھوں میں تم یادوں میں تم، سانسوں میں تم آہوں میں تم. آنکھوں میں تم یادوں میں تم، سانسوں میں تم آہوں میں تم، نیندوں میں تم خوابوں میں تم. تم ہو میری ہر بات میں، تم ہو میرے دن رات میں. تم ہو میری، تم صبح میں تم شام میں، تم سوچ میں تم کام میں.
میرے لیے پانا بھی تم، میرے لیے کھونا بھی تم، میرے لیے ہنسنا بھی تم، میرے لیے رونا بھی تم، اور جاگنا سونا بھی تم۔ کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو؟ جاؤں کہیں دیکھوں کہیں تم ہو وہاں تم ہو وہیں، کیسے بتاؤں میں تمہیں تم بن تمہیں کچھ بھی نہیں، کیسے بتاؤں میں تمہیں۔ یہ جو تمہارا روپ ہے یہ زندگی کی دھوپ ہے، یہ جو تمہارا روپ ہے یہ زندگی کی دھوپ ہے، چندن سے ترشا ہے بدن، بہتی ہے جس میں ایک اگن۔ یہ شوخیاں یہ مستیاں تم کو ہواؤں سے ملی، زلفیں گھٹاؤں سے ملی۔ ہونٹوں کی کلیاں کھل گئیں، آنکھوں کو چیلیں مل گئیں، چہرے میں سمٹی چاندنی آواز میں ہے راگنی، چہرے میں سمٹی چاندنی آواز میں ہے راگنی، شیشے کا جیسا انگ ہے پھولوں کے جیسا رنگ ہے، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو۔ کال دیکھتے ہیں آپ کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہلو السلام علیکم بھائی۔ ہلو ہلو جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے جناب ہمارے ساتھ؟ نواز ہے جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی سر شاہ نواز بات کر رہا ہوں نازو آباد۔ جی شاہ نواز، کیا سنا رہے ہیں؟ شاعری آتی تو نہیں، میں آپ کی حاضری بھری کبھی کبھی تو لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے جناب جی سر کی کال ملنا ایسے کبھی کبھی نوٹ، جی سر نوٹ کرتے ہیں نا تو ہر چیز میں اس کو شاعری دیکھو نا، آپ سوچو گے تو آپ کو آئے گا ہر چیز میں، تو آپ اگر کسی چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہو اس کے اوپر شاعری بنا سکتے ہو۔ تو یہ کوشش میں نے کر رہا ہوں، ایسے صحیح ہے سر یہ میری کوشش؟ جناب بالکل کوشش کرتے رہیے، غلط یا صحیح نہیں ہوتی کوشش صلاح دیتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، چلیے بہت شکریہ شاہ نواز۔ جناب شیر علی نے گزارش کی تھی، مکروس کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مکروس کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے، سیلاب سے برباد مکانات کی مانند۔ میں ان میں بھٹکے ہوئے کسی جگنو کی طرح ہوں، میں ان میں بھٹکے ہوئے جگنو کی طرح ہوں، اس شخص کی آنکھیں ہیں، اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند، دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے، ہم روز چلے آتے ہیں بارات کی مانند۔ اب یہ بھی نہیں یاد کہ کیا نام تھا اس کا، اب یہ بھی نہیں یاد کہ کیا نام تھا اس کا، جس شخص کو مانگا تھا مناجات کی مانند، جس شخص کو مانگا تھا مناجات کی مانند۔ اور جناب ابرار کاشف کو شامل کر رہا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بولنے کا نہیں چپ رہنے کا من چاہتا ہے، بولنے کا نہیں چپ رہنے کا من چاہتا ہے، ایسے حالات میں تو لطف سخن چاہتا ہے، بولنے کا نہیں چپ رہنے کا من چاہتا ہے، ایسے حالات میں تو لطف سخن چاہتا ہے، ایک تو روح بھی کافور صفت ہے اپنی، اور اب جسم بھی بے داغ کفن چاہتا ہے۔ میں وفاؤں کا پرستار ہوں لیکن مجھ سے، میں وفاؤں کا پرستار ہوں لیکن مجھ سے میرا محبوب زمانے کا چلن چاہتا ہے، تو ادھر کیسے ارے چاندنی صورت والے، تو ادھر کیسے ارے چاندنی صورت والے، یہ وہ دھندا ہے جو آنکھوں میں جلن چاہتا ہے، یہ وہ دھندا ہے جو آنکھوں میں جلن چاہتا ہے، وصل کے بعد بھی پوری نہیں ہوتی خواہش، وصل کے بعد بھی پوری نہیں ہوتی خواہش، اور کچھ ہے جو یہ نادیدہ بدن چاہتا ہے،
اور کچھ ہے جو یہ نادیدہ بدن چاہتا ہے۔ سونے سونے سے ہیں لفظوں کے شوالے کاشف، سونے سونے سے ہیں لفظوں کے شوالے کاشف، ایسا لگتا ہے کہ اظہار بدن چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اظہار بدن چاہتا ہے۔ اور جناب آپ لوگ کال کر رہے ہیں 0315000824 پر 0315008824۔ اور میں پڑھ رہا تھا کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو۔ یہ جو تمہارا روپ ہے یہ زندگی کی دھوپ ہے، چندن سے ترشا ہے بدن، بہتی ہے جس میں ایک اگن، یہ شوخیاں یہ مستیاں تم کو ہواؤں سے ملی، زلفیں گھٹاؤں سے ملی، ہونٹوں میں کلیاں کھل گئیں، آنکھوں کو چیلیں مل گئیں، چہرے میں سمٹی چاندنی، آواز میں ہے راگنی، شیشے کا جیسا انگ ہے، پھولوں کے جیسا رنگ ہے، ندیوں کی جیسی چال ہے، کیا حسن ہے کیا حال ہے، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو۔ یہ جسم کی رنگینیاں جیسے ہزاروں تتلیاں، باہوں کی یہ گولائیاں، آنچل میں یہ پرچھائیاں، یہ نگریاں ہیں خواب کی، کیسے بتاؤں میں تمہیں حالت دل بیتاب کی، یہ نگریاں ہیں خاک کی، کیسے بتاؤں میں تمہیں حالت دل بیتاب کی، کیسے بتاؤں میں تمہیں۔ کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم دھرم ہو، میرے لیے ایمان ہو، تم ہی عبادت ہو میری، تم ہی تو چاہت ہو میری، تم ہی میرا ارمان ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم دھرم ہو، میرے لیے ایمان ہو، تم ہی عبادت ہو میری، تم ہی تو چاہت ہو میری، تم ہی میرا ارمان ہو، تکتا ہوں میں ہر پل جسے تم ہی تو وہ تصویر ہو، تم ہی میری تقدیر ہو، تم ہی ستارہ ہو میرا، تم ہی نظارہ ہو میرا، یوں دھیان میں میرے ہو تم جیسے مجھے گھیرے ہو تم، یوں دھیان میں میرے ہو تم جیسے مجھے گھیرے ہو تم، پورب میں تم، پچھم میں تم، اتر میں تم، دکشن میں تم، سارے میرے جیون میں تم، پورب میں تم، پچھم میں تم، اتر میں تم، دکشن میں تم، سارے میرے جیون میں تم، ہر پل میں تم، ہر چھل میں تم، میرے لیے رستہ بھی تم، میرے لیے منزل بھی تم، میرے لیے رستہ بھی تم، میرے لیے منزل بھی تم، میرے لیے ساگر بھی تم، میرے لیے ساحل بھی تم، میں دیکھتا بس تم کو ہوں، میں سوچتا بس تم کو ہوں، میں جانتا بس تم کو ہوں، میں مانتا بس تم کو ہوں، تم ہی میری پہچان ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں دیوی ہو تم میرے لیے بھگوان ہو، کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو، کیسے بتاؤں۔ اور جناب فیس بک کے بارے میں پیغام آیا کہ اسٹریمنگ نہیں پہنچ رہی، چلیے جناب ہم دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی سگنل کا مسئلہ ہو، اور پروگرام کے آخر میں جناب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تیری الفت میں صنم، دل نے بہت درد سے پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی، کسی کی دل آزاری، تو میں اس کے لیے سخت معذرت خواہ ہوں جناب۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کال کرتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ لوگوں کی کالز ایسی ہوتی ہیں جو مجبوراً مجھے کاٹنی پڑ جاتی ہیں، اور اس کی وجوہات آپ لوگ جانتے ہیں مجھ سے بہت بہتر طریقے سے۔ کئی دفعہ وقت کی کمی کے باعث ہم کال نہیں بھی لیتے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جناب، کئی دفعہ آپ کے پیغامات ہم نہیں شامل کر پاتے، حالانکہ آپ بڑی
محبت سے پیغام بھیجتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رہ جاتے ہیں. اب جیسے اس وقت فیس بک کی اسٹریمنگ کا پیغام آیا کہ جی فیس بک کی جو ہے اسٹریمنگ وہ بھی صحیح نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہم شاید کافی لوگ ہم کو نہ دیکھ پا رہے ہوں. اور جناب اسرار الحق مجاز کا پیش کر رہا ہوں، یہ نظم ہے، اس کے چند اشعار. بتاؤں کیا تجھے اے ہم نشیں کس سے محبت ہے، بتاؤں کیا تجھے اے ہم نشیں کس سے محبت ہے، میں جس دنیا میں رہتا ہوں وہ اس دنیا کی عورت ہے. سراپا رنگ و بو ہے پیکر حسن و لطافت کی، بہشت گوشت ہوتی ہے گوہر افشانیاں اس کی. وہ میرے آسماں پر اختر صبح قیامت ہے، سریا بخت ہے زہرا جبیں ہے ماہ طلعت ہے. میری آنکھوں کو خیرہ کر گئیں تابانیاں اس کی، وہ ایک مستراب ہے اور چھیڑ سکتی ہے رگے جاں کو. وہ چنگاری ہے لیکن پھونک سکتی ہے گلستہ کو، وہ بجلی سے جلا سکتی ہے سارے بزم امکان کو. ابھی میرے ہی دل تک ہیں شرر سامانیاں اس کی، زباں پر ہیں ابھی عصمت تقدیس کے نغمے. وہ بڑھ جاتی ہے اس دنیا سے اکثر اس قدر آگے، میرے تخیل کے بازو بھی اس کو چھو نہیں سکتے. مجھے حیران کر دیتی ہیں نکتہ دانیاں اس کی، مجھے حیران کر دیتی ہیں نکتہ دانیاں اس کی. کوئی میرے سوا اس کا نشہ پا ہی نہیں سکتا، کوئی اس بارگاہ ناز تک جا ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا جنوں کا زمزمہ گا ہی نہیں سکتا. جھلکتی ہیں میرے اشعار میں جولانیاں اس کی، جھلکتی ہیں میرے اشعار میں جولانیاں اس کی. اور جناب آپ کو آپ کی خدمت میں نائید اختر، تیری الفت میں صنم. دل نے بہت درد سے اپنا بہت خیال رکھیے جناب. اگلے ہفتے اسی وقت اسی چینل پر آپ کی خدمت میں بشرط زندگی اور بشرط رب تعالیٰ کی مرضی یعنی امر ربی اگر حکم ہوا تو ضرور ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے. اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا جناب.